السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نیوز بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے۔ ہر ایک شخص اسی نیوز پر، اسی خبر پر بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ نیوز کون سی ہے سبھی حضرات اس نیوز کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے سشانت سنہا کے پوڈ کاسٹ میں اسد الدین اویسی کے خلاف جو نامناسب الفاظ، نامناسب جملے بولے ہیں، وہ قابل مذمت ہیں، وہ قابل برداشت نہیں ہیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب کو اسد الدین اویسی کے لیے اس طریقے کے الفاظ، اس طریقے کی بات، اس طریقے کے جملے نہیں بولنے چاہیے تھے، کیونکہ ہمارے لیے مولانا محمود مدنی صاحب بھی اور اسد الدین اویسی بھی دونوں کے دونوں یہ ہمارے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک بڑے لیڈر ہیں۔ لیکن جس طریقے سے اسد الدین اویسی ہم مسلمانوں کے لیے، ہم عوام کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے کوئی بھی سیاسی نیتا ہم مسلمانوں کے لیے رہنما بن کر پارلیمنٹ میں کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے لیے اس طریقے سے آواز اٹھاتا ہے تو بتائیے وہ ہمارا رہنما بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہندوستان کے اندر کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے یا پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اگر اس پر کوئی سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہیں۔ بہرحال جس طریقے کے الفاظ، جس طریقے کے جملے مولانا محمود مدنی صاحب نے اسد الدین اویسی کے خلاف بولے ہیں تو وہ الفاظ قابل مذمت ہیں، وہ الفاظ قابل برداشت نہیں ہیں۔ بہرحال سشانت سنہا کے پوڈ کاسٹ میں اسد الدین اویسی کے خلاف مولانا محمود مدنی صاحب نے جو الفاظ بولے ہیں، جو جملے بولے ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں؟ اس طریقے کے الفاظ بولنا کیا ایک مقام والے شخص کے لیے، ایک مرتبے والے شخص کے لیے جو خود اپنی پارٹی کے صدر بھی ہیں اور جو خود مسلمانوں کے لیے چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو چاہے پارلیمنٹ سے باہر ہو، ہر طریقے سے مسلمانوں کے لیے رہنما بن کر کھڑے ہوتے ہیں، تو بتائیے کیا ایسے شخص کے لیے، کیا ایسے انسان کے لیے ہمیں اس طریقے کے الفاظ بولنے چاہیے، اس طریقے کے جملے بولنے چاہیے؟ نہیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب ہمارے بڑے ہیں، مولانا محمود مدنی صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کی نسبت ہمارے بزرگان دین سے ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے لیے بڑی خدمت بھی انجام دی ہے، لیکن انہوں نے یہ ایک ایسا کام کیا ہے جو بالکل نامناسب کام ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کو اس طریقے کی بات انٹرویو کے اندر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنے اختلاف کو اپنے پاس رکھیے، لیکن اس وقت کہ ملک کے حالات اس وقت بڑے نازک چل رہے ہیں، ملک ہمارا بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، افراتفری کا ماحول ہے، تو بتاؤ اب ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے یا نہ اتفاقی کی ضرورت ہے؟ ہمیں اب فی الحال تو اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ بتائیے، تو کیا مولانا محمود مدنی صاحب کو اسد الدین اویسی کے خلاف بولنے پر کیا اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سپورٹ میں ہمارے اکابرین دیوبند، ہمارے علماء کرام میدان میں اتر چکے ہیں۔ ہمارے اکابرین دیوبند کی کچھ ویڈیو کلپ اسد الدین اویسی کے سپورٹ میں آئی ہیں، آئیے میں آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے مفتی اسماعیل مالیگاؤں کے موجودہ ودایک جو MIM پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہے، ہاں خلاف ہے۔ مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں۔ آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں، مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے پیچھے تھے، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں۔ ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا، آج دنیا بھر کے لوگ جواب دے رہے ہیں نا۔
اور اب ہم پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ آج تو مشورہ دینے میں بھی لوگ کنجوسی کرنے لگے، مشورہ دینے میں بھی حسد کرنے لگے۔ بڑے بڑے ملا مولوی بھی آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، بس اس لیے کہ یہ سمجھیں کہ ہم آگے رہیں وہ پیچھے ہو جائے۔ وہ قوم جس نے پانی ایک زخمی کو پلانے کے لیے دوسرے نے دوسرے کی پیشکش کر دی، دوسرے نے تیسرے کی پیشکش کر دی، تیسرے نے چوتھے کی پیشکش کر دی کہ پہلے میرے ساتھی کو پانی پلا لو، اس قوم کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بندہ تو خراب ہے، ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں، تو اس کا مطلب ان کو ابھی رب رسول کے احکامات کا پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں؟ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ عبادات اس لیے بنائیں کہ آپ بہترین انسان بن جائیں، سخی بننے کی کوشش کیجئے، کنجوس نہ بنیے۔ اور مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی اسد الدین اویسی کو سپورٹ کیا ہے۔ آئیے یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے۔ اس کے پیچھے آر ایس ایس کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے۔ اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی کہہ سکتا۔ تو ہمارے ان تمام علماء دیوبند نے، ہمارے ان علماء کرام نے، ہمارے ان اکابرین دیوبند نے اسد الدین اویسی کو سپورٹ کیا ہے، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی کو کھلے طور پر سپورٹ کریں، اور ایسے شخص کو بڑھانا چاہیے جو عوام کے لیے، جو ملک ہندوستان کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا ہو اور پوری عوام کے لیے آواز اٹھاتا ہو اور حق کے لیے لڑنا جانتا ہو، تو ایسے شخص کی ہمیں عزت بھی کرنی چاہیے، اور ایسے شخص کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور ایسے شخص کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔